بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ افضل ترین عمل یہ ہے کہ مومن کو موت آئے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کون سا عمل اور کام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا، نماز اس کے صحیح وقت پر۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں درازی اور رزق میں برکت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرمانبردار میں شمار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو اسے تعجب ہوگا، بلا آخر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ پڑے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی کرم فرمائی کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج مبرور مقبول کا ثواب عطا کریں گے۔